ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اولیاء کرام کے سرخیل اور سلطان امام التابعین خواجہ خواجگان حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے متعلق آج آپ کو اہم چیزیں بتلانی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے وہ ولی ہیں جن پر تمام ولیوں کا شجرہ پہنچتا ہے، اور خاص طور پہ چشتیہ اور قادریہ، ان کا شجرہ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 21 ہجری میں پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ کی پر نور فضاؤں میں پہلی آنکھ کھولی آپ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ آپ کے دور خلافت کے آخری 2 سالوں میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کے والد بھی غلام تھے، والدہ بھی غلام تھی۔ آپ آزاد گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے، لیکن وہ غلام ایسے تھے کہ قیامت تک آنے والے ولی بھی ان کے قدموں پہ قربان ہیں، کہ وہ غلام تھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کی والدہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نوکرانی تھی، خادمہ تھی۔ قیامت تک پیدا ہونے والی عورتیں چاہے ولایت کا کوئی بھی رتبہ پا لیں، وہ آپ کی والدہ کی خاک کے پاؤں کو نہیں پہنچ سکتی۔ اور آپ کے والد بھی صحابہ اکرام کے گھروں میں کام کرتے تھے اور آزاد نہیں تھے، غلام تھے، اور اس غلامی پر اتنا فخر تھا ان کو کہ وہ بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ ہمیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتاؤں کی غلامی کے لیے قبول کیا ہے۔ اور آپ کو جب ولادت ہوتی ہے تو آپ کی والدہ جب گھر کے کام کرتی تھی، کس کے؟ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے کام، تو آپ کو دودھ پلاتے ہوئے بعض کا سائیڈ پہ رکھ دیتی، اور ام سلمہ فرماتی جاؤ یہ کام کرو، اور وہ کام کرنے میں ایسی مشغول ہوتی کہ بھوک آپ کو لگتی اور آپ روتے، اور جب آپ روتے تو امت کی ماں ام سلمہ آپ کو اٹھا لیتی اور اپنا دودھ پلانا شروع کر دیتی۔ اور بارہا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا۔ ماں تو ویسے ہی ہیں وہ امت کی، لیکن حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی رضائی ماں بھی بن گئی۔ اور جس کے پیٹ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا دودھ گیا ہو، وہ بندہ کتنا مقدس ہوگا، اللہ نے اس کو مقام کیسا دیا ہوگا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا والد آپ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لے گئے اور جا کر کہا امیر المومنین یہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، ہم تو آپ کے نوکر ہیں، میں بھی نوکر ہوں، میری بیوی بھی، آپ دعا کر دیں اللہ اس کو شان والا بنا دے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے گھٹی دی، اپنا لعاب اس میں شامل کیا اور گھٹی دیتے ہوئے فرمایا اتنا پیارا بچہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ تو حسن ہے۔ نام ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا، اور ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا حسن، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رکھا حسن،
وہ حسن بھی شان والا بنا تھا اور ہے قیامت تک رہے گا، یہ حسن بھی شان والا ہے، قیامت تک رہے گا۔ اس کی نسل میں امام مہدی آئیں گے، ان کی نسل میں ولی آئیں گے، ان کو ماننے والے بھی ولی بن جائیں گے، ان کو ماننے والے بھی ولی بن جائیں گے۔ اب یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول ہیں وہاں، یہ حسن بصری ہیں، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے۔ آپ نے ہاتھ میں اٹھا کر فرمایا اللہ اسے علم عطا فرما دے اور اس کے علم سے دنیا کو سیراب کر دے، قیامت کی صبح تک ولایت چل رہی ہے وہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی نسب میں چلے گی، آپ کی نسبت میں چلے گی۔ پھر آپ دعائے فاروق ہیں اور آپ تلمیذ علی المرتضیٰ ہیں، شاگرد ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ میں آپ نے آنکھ کھولی اور فاروقی دور تھا، پھر عثمانی دور آیا، آپ مدینہ میں رہے، پھر آپ 130 صحابہ اکرام کی زیارت کی، 130 صحابہ اکرام کے سامنے گھٹنے ٹیکے، 130 صحابہ اکرام سے احادیث سنی، یہاں تک کہ علامہ ذہبی نے لکھا 70 بدری صحابہ کی خدمت کی ہے، 70 بدری صحابہ کے سامنے شرف تلمذ حاصل کیا ہے شاگردی کا۔ اور صحابی جس طرح نبی کو دیکھنے والا ہے، حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس پہ دوزخ حرام ہو گئی، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس پہ بھی دوزخ حرام ہو گئی۔ یعنی صحابی کا بھی مقام اتنا ہے کہ ایمان کی حالت میں دل میں محبت رکھ کے جس نے صحابہ کو دیکھا وہ جنتی بن گیا، جس نے دل میں بغض رکھ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا تو وہ جنتی نہیں بنا، اور جس نے دل میں بغض رکھ کے اصحاب پیغمبر کو بھی دیکھا تو وہ جنتی نہیں بنا۔ دیکھنے کے لیے دل کا صحیح ہونا بھی شرط ہے، ایمان والا ہونا، محبت والا ہونا۔ آپ نے صحابہ سے سیکھنا شروع کیا۔ بڑے صحابہ میں سب سے زیادہ خدمت آپ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بچھ جاتے تھے، ان کے پورے خدمت کرتے صحیح طرح سے، اور فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ میں اس کا خادم ہوں جو رسول اللہ کا خادم تھا۔ بڑے فخر کے ساتھ لوگوں کو کہتے تھے، لوگوں میں اس کا نوکر ہوں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر تھا۔ اب یہ سب سے پہلے جملہ جو ابن خلدون نے بھی لکھا اور البدایہ کے اندر بھی آیا کہ یہ جملہ جو اہل سنت کا تقیہ کلام ہونا چاہیے، اہل سنت کی بنیادی ایمان کا جز ہونا چاہیے، جو حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگوں میں اس کا نوکر ہوں جو رسول اللہ کا نوکر ہے، میں اس کا خادم ہوں جو رسول اللہ کا۔ آج کا ہر مسلمان، ہر سنی یہ جملہ کہے گا تو صحیح سنی بنے گا، صحیح مسلمان بنے گا۔ جو رسول اللہ کے غلام ہیں ہم ان کے بھی، جو رسول اللہ کے نوکر ہیں ہم ان کے بھی، جو رسول اللہ کے خادم ہیں ہم ان کے بھی۔ یہ الفاظ منہ سے بولا کریں، آپ کو چاشنی ایمان کی نصیب ہوگی۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے فخر کے ساتھ، ماں بھی غلام کس کی؟ صحابہ کی۔ باپ بھی غلام کس کا؟ صحابہ کا۔ حسن خود بھی غلام کس کے؟
اب یہاں سے ولایت کا چشمہ پھوٹا ہے. اب یہاں انس بن مالک کے سامنے بیٹھتے، سیکھتے علم. آپ نے 10 سال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، مجھے سکھائیں تو صحیح. پھر سیکھتے سیکھتے ایج زیادہ ہوئی، عمر بڑی، علی المرتضیٰ رضی اللہ کا زمانہ خلافت آ گیا. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آپ نے ان سے بھی فیوزات لی، ان سے بھی شاگردی اختیار کی، اور شیر خدا علی المرتضیٰ کے آپ شیدائی تھے. اتنے شیدائی تھے کہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مولائی ہوں، مولا علی ہی کا ہوں. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، اور اس بات کو سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی علامہ ذہبی نے لکھا. کہتے ہیں حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک بندے نے آپ سے کہا، حسن آپ کتنے بڑے عالم ہیں کہ آپ نے صحابہ اکرام کو دیکھا ہے، خدمت کی ہے، شاگردی کی ہے، لیکن آپ جب حدیث بیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں نے محمد الرسول اللہ سے سنا. دنیا جانتی ہے کہ آپ نے محمد عربی کو نہیں دیکھا، آپ نے ان کا زمانہ نہیں پایا، آپ نے ان کے زمانے میں آنکھ نہیں کھولی، آپ ان کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، اور آپ یہ جملہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد عربی سے سنا، میں ان کی حدیث بیان کرتا ہوں. تو جب اس نے اعتراض کیا تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف مڑ کر فرمایا، تجھے پتا ہے یہ زمانہ کس کا ہے؟ یہ حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے، یہ جلادوں کا زمانہ ہے، یہ تو علی کا نام لینے والے کو قتل کر دیتے ہیں، اور میں جب کہوں گا میں نے مولا علی سے یہ حدیث سنی تو سوچو میرے ساتھ کیا ہوگا. میں اس لیے جب وہ روایت بیان کرتا ہوں جو شیر خدا علی سے مجھ کو پہنچی ہے تو میں یوں کہتا ہوں، اگر یوں کہوں کہ علی المرتضیٰ نے مجھے کہا تو یہ میرا سر تن سے جدا کر دیں گے. میں یہ کہتا ہوں محمد عربی سے میں نے سنا، اس لیے علی نے جو کہا وہ محمد الرسول اللہ نے کہا. علی کا کہا جھوٹ نہیں ہو سکتا. میرا ایمان ہے جس طرح محمد الرسول اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے، رسول اللہ کے صحابہ جھوٹ نہیں بول سکتے، اور اسی طرح اہل بیت کے سرخیر علی بھی جھوٹ نہیں بولتے. میں کہتا ہوں علی نے کہا گویا کہ محمد رسول اللہ نے، تو میں اس وقت ان کے سامنے ان کا نام، آپ ایسی اہل بیت سے محبت تھی کہ پھر علی المرتضیٰ کے ہو کر رہ گئے. جو علی المرتضیٰ کرتے یہ وہی کرتے، جس طرح وہ نماز پڑھتے یہ اسی طرح پڑھتے، جس طرح وہ چلتے یہ اسی طرح چلتے. وہی عادات کو اختیار کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ میں گورنر بنے پورے عالم اسلام کے، تو 5 سال آپ کی خلافت رہی ہے. آپ نے کہا کوفے والوں، تمہارے خطیب جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ غلط بیانی کرتے ہیں جمعے میں خطبہ دیتے ہوئے. کوئی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی علی المرتضیٰ رضی اللہ کو کوئی گالیاں دے رہا ہے. یہ چیز اسلام میں نہیں ہے. سب کو اخلاق سے بات کرو، ساروں سے پیار کرو. آپ نے کہا جو علی المرتضیٰ کی شان بیان کر رہا ہے اب معاویہ کو برا کہہ رہا ہے، اور جو حضرت معاویہ کی شان بیان کر رہا ہے حضرت علی کو برا کہہ رہا ہے، اس خطیب کو خطبے کی اجازت نہیں ہے. علی المرتضیٰ نے اپنے پولیس کے لوگ بھیجے، ممبروں کو توڑنا شروع کر دیا. یہ جو ممبر تھے، تذکرۃ الاولیاء فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، علامہ یوسف نبہانی فلسطینی
کرامات اولیاء کی 3 جلد میں مدلل لکھتے ہیں، فرمایا آپ نے ممبر توڑنے شروع کر دیے۔ شیر خدا نے کہا یہ ممبر توڑ دو، یہ خطیب خطبہ نہیں دے سکتا جس کے اندر صحابہ کا ادب نہیں ہے، آدھوں کو مان رہا ہے آدھوں کو نہیں مان رہا۔ وہ خطیب تو قابل ہی نہیں ہے کہ اسے ممبر پہ بٹھایا جائے۔ ممبر پہ وہ خطیب بیٹھ سکتا ہے جو کل کو مانتا ہو، جو کل صحابہ کو، اہل بیت کو مانتا ہو۔ یہ دور علی المرتضیٰ میں ہوا، آپ نے ممبر توڑے، 1 ممبر 2 ممبر، خطیبوں کا بین ہے تم پہ، تم جمعہ نہیں پڑھا سکتے، دوسرا بندہ پڑھائے گا۔ جب آپ کے بصرہ میں آئے وہ لوگ، ممبر توڑتے توڑتے علی المرتضیٰ سے فرمایا گیا یہ حسن ہیں اور بصرہ کے خطیب ہیں، ولی کامل ہیں۔ تو علی المرتضیٰ نے فرمایا بصرہ میں 1 بندہ جمعہ پڑھا سکتا ہے اور بیان کر سکتا ہے، جمعہ تو سارے پڑھا سکتے ہیں لیکن خطبہ 1 بندہ دے سکتا ہے اور وہ بصرہ میں صرف حسن ہوگا۔ اگر کسی کو بیان کرنے کی اجازت شیر خدا نے دی ہے تو سوچئے وہ بندہ کتنا مقدس ہوگا۔ اور شیر خدا علی المرتضیٰ کے نسل میں آنے والے امام باقر، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے بیٹے، بیمار کربلا کے بیٹے، لوگوں سے کہا کرتے تھے لوگوں جب میں حسن بصری کا بیان سنتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی نبوت والا بول رہا ہے، ان کا بیان انبیاء کے مشابہ ہے۔ اور یہ جملہ امام باقر کا ان تمام لوگوں نے بھی لکھا ہے جو اہل سنت نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد سعید ابن جبیر جیسا بندہ، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ حسن بصری وہ ہیں جن کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ایسے لگتا ہے کہ عمر بن خطاب چل رہے ہوں۔ اللہ نے ساری صفات ان کو فاروقی عطا کر دی ہیں، اور دلائل میں بھی اور کفر کو للکارنے میں بھی، حق بات بیان کرنے میں بھی اللہ نے باکمال بنا دیا تھا۔ اور آپ کے پاس علم تھا، جوانی میں اللہ نے بہت بڑا علم عطا کر دیا، اور آپ کا سکہ چلتا تھا، لیکن آپ نے کہا میں بزنس کروں گا۔ آپ نے ڈائمنڈ کا بزنس شروع کر دیا، ہیرے جواہرات کا، کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کیا۔ ہمارے خطباء کو، ہمارے ائمہ کو کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے، خالی تکیہ اس مسئلے پہ نہیں رکھنا چاہیے کہ ادھر سے ہی کھاؤں گا۔ ہمارے المیہ یہ ہے کہ ہر مدرسے میں پڑھنے والا 90% لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے مدرسہ ہی بنانا ہے، مسجد ہی بنانی ہے اور وہیں سے ہم نے روزگار حاصل کرنا ہے۔ جب آپ کی نیت بالکل یہ ہوگی پھر اللہ آپ سے کام نہیں لے گا۔ آپ نیت کریں میں دین کا کام کروں گا، ضروری نہیں کہ مسجد ہو تو دین کا کام ہوگا، مدرسہ ہو تو دین کا کام ہوگا۔ ہمارے بڑے وہ تھے جو درخت کے نیچے بیٹھ کے ایک استاد ایک شاگرد مدرسے کی بنیاد رکھی، آج پوری دنیا کے اندر دیوبند کا خادم آپ کو ملتا ہے۔ ہم درختوں کے نیچے بیٹھنے والے لوگ ہیں، ہمیں عمارتیں اور دیواروں کے محتاج ہے۔ تبلیغ کا کام چلا تو ایک بندے سے چلا، ہر چیز ایسے چلتی ہے۔ تو آپ نے ڈائمنڈ کا بزنس شروع کر دیا، ایک آپ کا نام پڑ گیا حسن لؤلؤی، موتیوں والا۔ سیٹھ موتیوں والا ہوتا ہے نا، تو آپ سیٹھ موتیوں والے بن گئے، اور آپ کا بزنس کیا ٹاپ کا تھا۔ ایک دن آپ کسی ملک میں گئے تو وہاں کے، میں ایک مرتبہ بینکاک گیا تو وہاں مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے۔ میں نے کہا دعوت آپ کریں گے؟ ہاں، بلکہ وہاں مرکز میں آپ کی بیان کرائیں گے، تبلیغی مرکز میں۔ ابھی بھی گیا ہوں لیکن پچھلی بار کی بات ہے یہ، تو 6-7 سال ہو گئے ہوں گے۔
تو کہا تبلیغی مرکز میں آپ کا بیان کریں گے جمعے کا. وہاں مرکز والوں میں لڑائی ہو گئی کہ یہ رائیوڈ والے ہیں، یہ مولانا سعد والے ہیں، وہ امارتی اور وہ جو چل رہا ہے فتنہ بہت بڑا. تو میں نے کہا جی یہ لڑائی میں مجھے آپ بیچ میں کدھر پریشان کر دیں گے، میں تو ان چیزوں سے دور بھاگتا ہوں کہ کسی کی جگہ پہ بیٹھ کے کسی کا یہ. میں نے کہا بھائی ہم یہ بیان نہیں کرتے. تو مجھے اس نے کہا کہ جی جمعے کے بعد پھر میں آپ کا کھانا اپنے گھر کرتا ہوں، ڈائمنڈ کا بزنس ہے میرا، میں یہاں پہ ڈائمنڈ کا بیوپاری ہوں. میں نے کہا جی بہت اچھا ہے. اس نے کھانے کا رکھا، مجھے کہا تھوڑا بیان بھی کر دیں. یہ اچھا لوگ علاج کے لیے بھی کچھ آئے ہیں. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ سارے ڈائمنڈ کے بزنس مین ہیں، ان کا کام ہی ڈائمنڈ کا ہے. تو میں نے وہاں تھوڑا سا بیان شروع کیا. تو میں نے کہا میں نے دنیا میں سب سے زیادہ برکت تبلیغی مرکزوں میں دیکھی ہے. میں جہاں دنیا میں گیا ہوں تبلیغی مرکز میں لازمی جاتا ہوں، لیکن یہ واحد مرکز ہے جہاں میں نے سب سے زیادہ نحوست دیکھی ہے. حضور علیہ السلام نے تو لیلۃ القدر کا حکم آ گیا تھا، 2 بندوں کی نااتفاقی کی وجہ سے اللہ نے واپس لے لیا. جب 2 صحابہ میں نااتفاقی ہو تو لیلۃ القدر واپس ہو جاتی ہے. تو جو 14ویں صدی کے آپ لوگ نااتفاقی کر رہے ہیں تو کیا اللہ کی برکت آئے گی؟ پھر جب میں نے وہاں یوں بیان کیا تھوڑا تو وہ سارے لوگ نا وہ ایک دم، ان کو اس طرح تو کبھی کسی نے بیان نہیں کیا تھا. جو پاکستان کے علماء جاتے تھے وہ تو چندہ کرنے کے لیے ان کی تعریفیں ہی کرتے تھے بیچارے اکثر. حضرت آپ لوگ ماشاءاللہ یہ ہیں. میں تو سیدھیاں رکھی جیسے میری عادت ہے. مجھے ان کے چندے کی غرض ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم آپ سے بھی غرض نہیں ہے، دنیا کے کسی بندے سے مجھے غرض نہیں ہے. میں کام حق کی بات کریں گے اس لیے. تو میں نے جب اس کو یہ باتیں کی نا تو وہ سارے جو ہے پہلے ان کو غصہ بھی تھوڑا آیا، لیکن میری باتوں سے پھر سمجھنا شروع ہو گئے. پھر انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ کی باتیں تو ہمارے یہاں اتر گئی ہیں، اس لیے ہمارے یہاں نحوست ہے. آپ دیکھیے یہ 2 مسئلے ہیں. یہ تبلیغی مرکز ہے امارتیوں کا، یہ شورا والوں کا، یوں آمنے سامنے جیسے وہ دیوار اور یہ بس اتنا قریب. کبھی سنا ہے آپ؟ وہاں بنا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ نحوست دیکھو، وہ سامنے ایک ہی وقت میں شب جمعہ ہو رہا ہے. میں نے کہا آپ پہ اللہ کا عذاب تو آ گیا. تو بعد میں کہنے لگے جو ڈائمنڈ کا ہے نا، سب سے زیادہ ڈائمنڈ پتہ ہے دنیا میں کون ہم سے خریدتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہا پاکستان والے. مجھے انہوں نے کہا امریکہ، یورپ، عرب، کوئی عربی بھی ہم سے لے کے نہیں جاتا. سب سے زیادہ کراچی والے ڈائمنڈ ہم سے لے کے جاتے ہیں. پاکستان میں زیادہ ڈائمنڈ بکتا ہے، غریب ملک ہے. تو ڈائمنڈ کا بزنس کرتے تھے حسن، اور یہ زمانہ ہوتا تو حسن بصری کراچی میں آ کے ڈائمنڈ بیچتے. پھر ہمارے پاکستان کے لوگ اتنے غریب ہیں کہ ڈائمنڈ ماشاءاللہ عام خریدتے ہیں. یہاں ہر گھر میں عورتوں کے پاس تقریباً، آپ یہ نہ سمجھیں میں ہر گھر سے مراد، لیکن ڈائمنڈ کا بزنس کون کرتے تھے؟ حسن بصری. خود سٹرونگ ہو گئے. ایک مرتبہ ایک ملک میں گئے تو وہاں جا کر آپ کو دوست نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں ذرا، میں آپ کو عجیب چیز دکھاتا ہوں. وہ آپ کو لے کر گیا ایک جگہ تو دیکھا کہ صحرا کے اندر ایک کنبہ بنا ہوا ہے جیسے قبر ہوتی ہے، اور اس کنبے کا جو ہے نا خوبصورتی گولڈ لگا ہوا ہے اس میں. کہا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد آرمی آئی اسلحے کے ساتھ، اور وہ آ کر یوں اس نے کچھ گنگنایا، کچھ بولا، پورا اس کا راؤنڈ لگایا اور چلے گئے. تھوڑی دیر بعد حکیموں کی بڑی ٹولی آئی، اطباء کی، انہوں نے کچھ بولا اور چکر لگایا چلے گئے اپنی زبان میں. تھوڑی دیر بعد عورتیں آئیں، حسین ترین عورتیں، نوجوان عورتیں اور ڈانسر بنی ہوئی، وہ اس کا چکر لگایا، کچھ بولا اور چلی گئی. پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وزیر آئے، چکر لگایا چلے گئے. پھر بادشاہ سلامت آئے، چکر لگایا اور کچھ بولے اور چلے گئے. اس نے کہا یہ عجیب معاملہ میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. تو اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے جس کی قبر ہے؟ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے. ایک ہی بیٹا تھا بادشاہ کا، اور بیمار ہوا. بادشاہ نے کہا جتنا پیسہ لگے، گولڈ لگے، میں دوں گا. آؤ اطباء پوری دنیا کے آ جاؤ. بڑے بڑے اطباء، ڈاکٹر، حکیم آئے، بہت اس کا علاج ہوا، نہیں بچ سکا. جب وہ ایک ہی بیٹا تھا بادشاہ کا تو فوت ہو گیا.
تو بادشاہ نے اس جگہ اس کا قبہ بنایا، مقبرہ بنایا۔ اب ہر سال بادشاہ سال پورے ہونے پہ یہاں آتا ہے اور بادشاہ کا لشکر اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر یہ جملہ کہتا ہے کہ اے شہزادے، اگر موت کو یہ اسلحہ، یہ جو ہمارے پاس ہماری طاقت کا ذریعہ ہے، یہ ٹال سکتے تو ہم اس اسلحے کے ذریعے ملک الموت کو دور کر دیتے اور تجھے حیات دلوا دیتے، لیکن ہم سب اعلان کرتے ہیں کہ موت کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ پھر حکیم آتے ہیں، اطباء آتے ہیں اور وہ چکر لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے شہزادے، اگر دوائیوں کے ذریعے، اطباء کے نسخوں کے ذریعے موت کو روکا جا سکتا تو ہم تجھے حیات جاوید عطا فرما دیتے، لیکن ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ موت کوئی دوائی نہیں روک سکتی۔ پھر اس کے بعد نوجوان لڑکیاں ڈانسر بن کے آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اگر موت کو حسن و جمال، شراب اور شباب کے ذریعے روکا جا سکتا تو ہم اسے روک دیتی، لیکن تیری موت کو ہم بھی نہیں روک سکی، ہم سب کو موت آنی ہے، یہ شراب اور یہ شباب موت میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ پھر وزیر آتے ہیں، یہ منسٹریاں، یہ وزارتیں اگر موت کو روک سکتی، ہم ساری وزارتیں ملک الموت کے قدموں میں رکھ دیتے، لیکن یہ وزارتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جو ملک الموت کا حکم ہے اس نے پورا کرنا ہے۔ تو دیکھ تجھے جوانی کے اندر کس طرح ملک الموت لے گیا۔ پھر بادشاہ آتا ہے، کہتا ہے اگر مجھے ساری سلطنت دے کر، اپنی جان بھی دے کر اگر تیری جان بچائی جا سکتی تو میں اپنا اقتدار چھوڑ دیتا، میں اپنی حکومت چھوڑ دیتا، میں اپنی طاقت چھوڑ دیتا، تجھے بچا لیتا، لیکن موت کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ بادشاہت روک سکتی ہے، نہ وزارت روک سکتی ہے، نہ اسلحہ روک سکتا ہے۔ تو آج ہم عاجز ہیں اللہ کے سامنے، ہم تیرے پاس آ کر اظہار کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، تجھے میں نہیں بچا سکا، کوئی بھی تجھے نہیں بچا سکتا تھا، اس لیے کہ جب اللہ نہ چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ حسن بصری جب یہ بیٹھے سن رہے تھے نا، تو آپ تو علم پڑا ہوا تھا، ساری چیزیں تھی، تقویٰ بھی تھا، طہارت بھی تھی، لیکن وہ للہیت جو اولیاء کے اندر ہوتی ہے وہ آپ میں تھوڑی سی کم تھی۔ آپ کا دل اندر سے ہل کے رہ گیا، آپ نے سب کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور پھر ایسے للہیت میں کھو گئے کہ آپ کو مسکراتا ہوا اس کے بعد کسی نے نہیں دیکھا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی، آپ نام سنا نا ابن سیرین، تعبیر الرؤیا، کہ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ وہ مزاحی طبیعت کے تھے اور مذاق بہت کرتے تھے، ہنستے تھے، مسکراتے تھے، لیکن ولی کامل تھے۔ ان کی ولایت مسکرانے میں تھی اور حسن بصری کی ولایت رونے دھونے میں تھی۔ اب حسن بصری کہا کرتے تھے ابن سیرین ہنسا کم کرو، مسکراتے بہت ہو۔ آپ اتنے مذاق سنتے تھے اور کرتے تھے کہ ہنستے ہنستے بعض کا یوں پیچھے گر جاتے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہوا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کے بعد ابن سیرین کا بھی انتقال ہو گیا، تو آپ کے خلیفہ، آپ کے شاگرد جو تھے وہ عبد الواحد زید رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جنت میں ٹھاٹھ میں ہیں، رعنائی میں ہیں۔ میں نے کہا ابن سیرین آپ جنت میں پہنچ گئے؟ کہا اللہ نے مجھے جنت عطا کر دی میرا زہد اور تقوی کی وجہ سے۔ کہا پھر حسن کدھر گئے؟ کہا حسن تو روتے تھے، اللہ نے اس رونے پر ان کو مجھ سے 70 درجے اوپر جنت عطا کی ہے۔ 70 یا ہلکے پڑ گئے تھے، رو ہر وقت روتے۔ ایک مرتبہ یوں بیٹھے ہوئے تھے، عبد الواحد زید آپ کے خلیفہ، بڑے ولی ہیں، بہت بڑے ولی، ان کی ولایت دیکھنی ہے تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہی کے آگے سلسلے میں خلیفہ اور آگے جا کر ولی بنے ہیں۔ عبد الواحد زید آئے، کہنے کہ حضرت مجھے غلام بنا لیں۔ آپ نے کہا تم اتنے مالدار آدمی ہو، اتنا پیسہ ہے تمہارے پاس، نوکر چاکر ہیں، تمہارے تو غلام خود بہت ہیں، میں تمہیں بھائی بنا لیتا ہوں، غلام نہیں بن سکتے۔
کہ حضرت آپ کا بھائی میں نہیں بن سکتا، غلام بن سکتا ہوں، میں غلامی کے لیے آیا ہوں۔ کہا دیکھو بھائی کیوں نہیں بنتے؟ کہا جی بھائی میں شراکت ہوتی ہے، وہ شریک ہوتا ہے، وہ بات کبھی مانتا ہے کبھی نہیں مانتا، اپنی مرضیاں کرتا ہے، لیکن میں اپنی مرضی کرنے والا نہیں بننا چاہتا، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں تاکہ میری مرضی ختم ہو جائے۔ میں اپنی مرضی چھوڑنا چاہتا ہوں، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا تو غلام کیا بنے گا، تیرے تو ڈھیروں غلام ہے خود، اور جس کے پاس ڈھیروں پیسہ ہو وہ ایک فقیر کا غلام کیا بنے گا، تیرے میں اور میرے میں بہت فرق ہے سٹیٹس کا۔ یہ جملہ کہا تو وہ چپ کر کے چلے گئے، جاتے ہی اپنی ساری جائیداد اللہ کے راستے میں دی، سارے غلاموں کو آزاد کیا، اپنے سارے کپڑے بھی دے دیے لوگوں کو، خود جو ہے ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور عجیب سا لباس پہن کر بارگاہ میں آ گئے۔ اسی دن کہنے لگے حضور اب میرا لباس تو آپ سے بھی کم ہے نا، اب تو میں آپ کا غلام بن سکتا ہوں۔ یہ اکڑ کے غلامی نہیں ہوتی، بیعت ہو رہے ہیں اکڑ کے، کسی بزرگ سے تعلق جوڑ رہے ہیں اکڑ کے، نہ کہا اب تو غلام بنا لینا اپنا۔ کہا پھر ایک شرط ہے میری، میرا غلام بننا ہے تو ایک شرط اپنے اندر پیدا کر لو۔ کہا کیا؟ کہ شرط یہ ہے کسی اللہ والے سے بغض نہ رکھنا، کسی اہل علم سے عالم سے بغض نہ رکھنا، اگر تو نے بغض رکھا تو میری غلامی ختم۔ اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں، جو اللہ والوں سے کیا بغض نہیں رکھنے کی ترغیب دے رہا ہے تو صحابہ سے بغض رکھ سکتا ہے وہ، جو عام علماء سے بغض سے منع کر رہا ہے۔ کہہ رہے تھے جو بغض رکھا، ایک آدمی کہنے لگا حضور فلاں بندے نے تو آپ کی غیبت کی ہے اتنی زیادہ، آپ غیبت ہی نہیں کرتے کسی کی، آپ ذرا اس کے خلاف بولے نا، ذرا بیان کریں۔ آپ نے فرمایا میں اس کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اپنی نیکیاں اس کو دے دوں۔ تو عبد الواحد زید کہتے ہیں میں ان کی صحبت میں رہا 30 سال۔ کتنے سال؟ غلامی میں، بس کہتے بس بیٹھ جاتا تھا۔ میں نے ایک دن کہا حضور 30 سال میں آپ کی غلامی کرتے کرتے گزار چکا ہوں، تو مجھے کیا عطا ہوا؟ یہاں تو آپ کہتے ہیں 40 دن میں کام ہونا چاہیے، ہماری دعائیں یوں قبول ہوں، 10 دن کا وظیفے میں قبول ہوں۔ سنیے عبد الواحد زید، علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء، علامہ یوسف نبہانی کرامات اولیاء، آپ یہ پڑھ کے دیکھیے۔ آپ نے فرمایا تو بولے گا بھی نہیں اللہ تیری بات پوری کرے گا، تو مانگے گا بھی نہیں اللہ تجھے عطا کرے گا۔ یہ ولیوں کی صحبت تھی۔ بغداد میں قحط پڑ گیا، آپ بغداد گئے عبد الواحد زید، بغداد میں جا کر آپ بیٹھے تو بغدادیوں نے کہا حضرت دعا کر دیں، بارشیں نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا ہے۔ آپ ایک جگہ گئے، جب دعا کرنے داخل ہوئے تھوڑی دیر بیٹھے رہے یوں کر کے، پھر یوں سر اونچا کیا، ہاتھ اٹھائے، اللہ میں تیرے حسن بصری کا غلام، تیرے حسن بصری کا غلام آ کے بیٹھ گیا اور تو نے بارش نہیں کی۔ حسن نے تو کہا تھا کہ تو سوچے گا تو تیرا کام ہوگا، اللہ میں تو حسن بصری کا نوکر غلام ہوں، میں نے 30 سال ان کی خدمت کی ہے، تو میری لاج رکھ لے۔ ابھی یہ جملہ کہہ رہے تھے بارش شروع ہو گئی۔ بغداد والے کہنے لگے عبد الواحد اتنا بڑا ولی ہے تو حسن بصری کتنا بڑا ہوگا۔ آپ جب دعا کریں نا کہا کریں اللہ ہم تیرے صحابہ کے غلام، ہم تیرے نبی کے غلاموں کے غلام، وہ تو حسن بصری کا غلام، حسن بصری شیر خدا کے غلام، حسن بصری کے ماں باپ اور وہ صحابہ کے غلام، اور صحابہ رسول اللہ کے غلام۔ دعا کرنے کا سلیقہ تو سیکھ لیں۔ کہا اللہ میں تیرے حسن کا غلام۔ اب وہ دعا، بارش شروع ہو گئی۔ ایک نوجوان تھا
اس کو ٹائم تو ہو گیا ہے بہت زیادہ. میں تو ابھی ان کے واقعات آدھے بھی نہیں سنائے آپ کو. ہم اولیاء کو اصل مانتے ہیں. میں اولیاء کی زندگیوں میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے الحمدللہ. اولیاء کسی کا آپ نام لیں میں 2 3 جمعے پڑھا سکتا ہوں. یہ واقعات آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں حسن بصری کون ہے. آپ مجھے کہیں اجمیر والوں پہ میں جمعے پڑھا چکا ہوں, بغداد والوں پہ. ہم تو ولیوں کے غلام ہیں نا. آخری بات کر سنائی دیتا ہوں. ہمارے بزرگ بھی تشریف فرما ہے. ابھی آپ کو امام سدیس کی طرز پہ خطبہ بھی دیں گے انشاءاللہ, اور جمعہ بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ. سننا چاہتے ہیں انشاءاللہ؟ آخری واقعہ ایک سنا دیتا ہوں پھر آپ کو. ایک نوجوان تھا بڑا ہی آوارہ. اس کو وراثت میں دولت مل گئی بہت زیادہ بصرہ میں. ایک بیٹا تھا ماں کا, باپ فوت ہوا. اتنی دولت آئی, اتنی دولت کہ وہ دولت میں کھیلنے لگا. بغیر محنت کے ملتی ہے نا جس کو, قدر نہیں ہوتی. شراب میں, شباب میں, لڑکیوں, ڈانس میں, اور پھر آوارہ دوستوں میں, نشے میں. ایسا پڑا کہ بالغ ہونے کے بعد نماز کبھی نہیں پڑھی. ماں اس کی جاتی تھی, درس سنتی تھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا. تو وہ ماں اس کی جو ہے وہ کہتی تھی حضرت دعا تو کرے میرا بیٹا سدھر جائے. آپ نے کہا اسے لے کر آؤ کبھی. تو ماں اسے کہتی, وہ کہتا میں کیا کروں جا کے ادھر, چلا جاؤں گا, ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے اماں, میں ان کی زیارت کروں گا لیکن جاؤں گا, ایک وقت آئے گا, لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے. ابھی ٹائم جیسے ابھی جمعے میں آپ آ گئے نا, عصر میں آپ کے پاس ٹائم, اکثر کے پاس مغرب میں آپ کے پاس ٹائم, پورا ہفتہ ٹائم مسجد آنے کا. لیکن جمعے میں ٹائم ملا نا آپ کو تھوڑا سا, کئیوں کو جمعے میں بھی نہیں ملا, لیکن 5 نمازوں میں ٹائم ملنا چاہیے نا. ماں تنگ آ گئی, اتفاقی طور پہ اس پر بیماری آ گئی. ایسی بیماری آئی کہ وہ عجیب بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا. ڈاکٹرز, اطباء نے اس کا علاج بہت کرنے کی کوشش, اطباء نے اس کو دوائیاں دی, ڈاکٹرز نے دوائیاں دی اس زمانے کے, نہیں ٹھیک ہوا. ماں نے کہا بیٹا اب تو آ جا. اب آ کے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ میرا بیٹا آنا چاہتا ہے, میں اس کو لے آؤں. کہا لے آؤ لے آؤ. تو آخر پھر بھی نہیں آیا. ماں نے جب بہت کہا کہ تجھے دیکھ بیماری, پھر یہاں تک کہ بستر پہ پڑ گیا, ایسے ہل نہیں سکتا تھا. یہاں تک کہ انہوں نے کہا بس چند دن کا محتاج ہے, موت ہے. پھر جب موت اطباء نے منہ پہ کہہ دیا نا, پھر وہ بندہ بہت لڑکا عجیب وحشت میں آ گیا. ماں سے کہنے لگا اماں تو صحیح کہتی تھی, مجھے توبہ کر لینی چاہیے. لیکن توبہ کے کلمات میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھوانا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے پڑھائیں. میں چل نہیں سکتا, اٹھ نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا. اگر تو حضرت سے گزارش کر وہ میرے پاس آ جائیں, مجھے آ کے توبہ کے کلمات پڑھا دیں. پتہ نہیں موت کس وقت ہے, 1 دن بعد یا آدھے دن بعد. اب رو کے کہنے لگا بس میری التجا ہے. پہلے ہمت تھی, غرور, تکبر, اور جب بستر میں پڑ گیا تو یہی لوگ کرتے ہیں نا آج بھی. تو پھر یوں ہاتھ جوڑ رہا ہے حسن بصری کو میری درخواست کر دو. ماں گئی, میرا بیٹا لا علاج ہو چکا ہے, چل نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, آپ تشریف لے جائیں, ایک بار اسے توبہ کے کلمات پڑھوا دیں. یہ جو اولیاء سے بیعت ہو کے توبہ کے کلمات ہوتے ہیں اللہ والوں سے, اسی لیے ہوتے ہیں, نسبت قائم ہوتی ہے, اس سند چلی جاتی ہے. آپ نے فرمایا یہ دنیا دیکھی ہے تو نے, اتنے پبلک بیٹھی ہے, میں ابھی بیان کروں گا, درس دوں گا, میں ادھر کیسے جاؤں, ابھی ٹائم نہیں ہے. آپ نے اس کو واپس بھیج دیا. ماں روتی چلی گئی. بات بھی ٹھیک تھی آپ کی, آپ اپنے واز میں پڑ گئے. اللہ کرنا یہ ہوا کہ اس کو ہچکیاں شروع ہو گئی موت کی. اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ تو گواہ رہنا, میری ماں بھی گواہ ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں, اور توبہ کرنے میں تو حسن بصری کا محتاج نہیں ہے کہ میں حسن بصری کے سامنے ہی توبہ کروں. توبہ تو ہر جگہ قبول کرتا ہے. تو یا اللہ میں توبہ کے کلمے پڑھ رہا ہوں, وہ کہ آخری وقت کے ہیں, ساری زندگی نماز قرآن میں نہیں پڑھا, لیکن تو غفور الرحیم ہے. اس نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا, اور وہیں پہ اس کی روح نکل گئی. اب ماں کو پھر ہوا, ماں گئی تو حسن بصری کو کہنے لگی حضرت وہ فوت ہو گیا ہے جس کے لیے میں آئی تھی.
اور آپ بیٹھے ہوئے تھے تھکے ہوئے، اور لوگوں میں آپ کا ہر وقت واز چلتا تھا، کہنے لگے آپ آ کے جنازہ پڑھا لیں، دور تھا اس کا گھر۔ آپ نے کہا میں اتنے دور کیسے آؤں، اور تیرے بیٹے نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، کوئی خیر کا کام نہیں کیا، اور میں اس کا جنازہ پڑھانے یہاں سب کچھ چھوڑ کے آ جاؤں، کسی کو کہہ دے وہاں پڑھا لے گا جنازہ۔ ماں چپ ہو گئی ادب سے اور روتی ہوئی واپس آ گئی، اور واپس آ کر اس نے محلے والوں کا، تو چند لوگوں نے کہا کہ ہم جنازے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو غسل دیا، اور آپس میں مشورے کے لیے بیٹھے کہ جنازہ کون پڑھائے، چونکہ اکثر لوگ کہتے تھے یہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، قرآن بھی نہیں پڑھتا تھا۔ اس نے ایک بات کی تھی موت کے وقت، اس نے کہا اماں مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، کیونکہ مجھ پہ عذاب بہت ہوگا، تو میری وجہ سے ساتھ قبر والا بھی عذاب میں نہ آ جائے گی، اور ایک یہ کرنا کہ تیری یہ چادر ہے نا جو یہ میرے گلے میں باندھ کر مجھے بصرے کی گلیوں میں گھسیٹ کے پھرانا ہر طرف، تاکہ میرے دوستوں کو پتہ چل جائے جو میرے ساتھ شراب اور کباب کی محفلوں میں بیٹھتے تھے کہ ان کے دوست کا یہ حال ہوا ہے، تو وہ شاید توبہ کر، لیکن مجھے گھسیٹنا پوری گلیوں میں۔ اس نے تو عاجزی کا اظہار کیا نا، ماں تو یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ اب ادھر بندے مشورہ کر رہے، ماں رو رہی کہ حسن بصری نے نماز جنازہ نہیں پڑھانے کا انکار کر دیا، تو ٹھک ٹھک آواز آئی دستک کی، باہر جا کے دروازہ کھولا تو حسن بصری کھڑے تھے۔ آپ نے کہا حضور آپ تشریف لائے؟ فرمایا تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھانے آیا ہوں۔ کہا آپ تو انکار کر چکے تھے۔ فرمایا کیلولہ کے لیے لیٹا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا امتی توبہ کر کے ولی بن چکا ہے اور اس کا جنازہ آپ نہیں پڑھا رہے؟ کہا ادھر سے آرڈر آیا تو میں اسی طرح چل پڑا۔ اللہ نے آپ کے ساتھ جڑنے والوں کو بھی ولی بنا دیا، اور آپ نے 89 ایئر زندگی گزاری ہے اور آخر میں فوت ہوئے ہیں، اور اللہ نے ولایت کا وہ مقام دے دیا تھا کہ بڑے بڑے ولی آپ کے قدموں میں بیٹھتے تھے، اور جتنی ولایت بعد میں چلی ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا آگے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا پیر میرے لیا گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا مولانا خلیل احمد سہاری پوری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، آج تک جتنے ولی ہیں یہ نام لیے میں نے، ان سب کا شجرہ حسن بصری سے ملتا ہے۔ ولی بن ہی نہیں سکتا، تو اللہ اس ولی کی ہمیں زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔